الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر تین قسم کی مخلوق کو نیکی اور بدی کے اعتبار سے پیدا فرمایا ہے. کتنی قسم کی مخلوق کو؟ تین قسم کی مخلوق کو اللہ نے نیکی اور بدی کے اعتبار سے پیدا فرمایا ہے. پہلی قسم کی جو مخلوق ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے جن سے کبھی گناہوں کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. وہ صرف اور صرف نیکی ہی کرتے ہیں، اس سے کہ اس کے اندر گناہوں کا مادہ موجود نہیں ہے. وہ نورانی مخلوق جس کو ہم اور آپ فرشتے کہتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ صرف وہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں. یہ نورانی مخلوق، یہ فرشتہ ہے، یہ نور ہی نور ہے، ان سے گناہوں کا کبھی صدور ہو ہی نہیں سکتا. یہ ظلمت اور شر سے بالکل پاک اور صاف ہے، اس لیے کہ وہاں تو ظلمت اور شر کا گزارا ہی نہیں. دوسری مخلوق جو ہے جن کے اندر برائی کی بھی صلاحیت ہے اور نیکی کی بھی صلاحیت ہے، وہ مخلوق انسان اور جنات ہے. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی گناہوں سے پاک اور صاف ہے اور معصوم ہے تو وہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بالکل پاک اور صاف پیدا فرمایا ہے. وہ صرف اور صرف ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، لیکن ان کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے اور سینہ ٹھوک کر یہ بات کہہ سکے کہ مجھ سے گناہوں کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے. انسان ہو ان سے گناہوں کا صدور نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر گناہوں کا مادہ بھی پیدا کیا ہے اور نیکی کا بھی مادہ پیدا کیا ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر اگر کوئی معصوم
गुनाहों से पाक और साफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। हदीस पाक के अंदर आता है कि बाद सहाबा किराम से भी गुनाहों का सुदूर हुआ है। हालांकि सहाबा किराम की जमात वो जमात है कि इस दुनिया के अंदर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद उनका मर्तबा और मकाम है। हदीस पाक के अंदर आता है कि बाद सहाबा किराम से भी गुनाहों का सुदूर हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने गुनाहों से इस तरह तौबा की कि उनकी तौबा पर हजारों और लाखों नेकियों को कुर्बान किया जा सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, जब सहाबा किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से गुनाह हो सकता है तो हम और आप कौन है? हम और आप किस खेत के मूली है कि हम सीना ठोक कर यह कह सके कि हमसे गुनाह हो ही नहीं सकता। इसलिए कि सहाबा किराम की जमात वो जमात है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु सर्टिफिकेट अता फरमाया है। इसलिए कि अल्लाह उनसे राजी है और सहाबा अल्लाह से राजी है। लेकिन हम और आप गुनाहों से पाक और साफ नहीं है। अल्लाह ने हमारे अंदर जिस तरह नेकी के मादे को पैदा किया है, इसी तरीके से गुनाहों के मादे को भी पैदा किया है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर हम और आप गुनाह करते हैं, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मौत के अलामात शुरू होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला तौबा के दरवाजे को खोल रखा है कि अगर मेरे बंदे से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वह अल्लाह के दरबार में रो रो कर तौबा करे, अल्लाह के सामने अपनी नदामत के साथ और खुदा का खौफ अपने दिलों के अंदर बिठाए हुए अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों को बड़ी प्यार भरी अंदाज से खिताब फरमाते हैं कि ओ मेरे प्यारे गुनहगार बंदो। आप जरा सोचिए, गुनहगार बंदों से खिताब कर रहा है कि ओ मेरे प्यारे गुनहगार बंदो, तुम अपने गुनाहों से मायूस मत हो। कुरान करीम के अंदर इरशाद है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, क्या मेरे गुनहगार बंदो, तुम मेरी रहमत से मायूस मत हो। मैं जानता हूं तुम गुनहगार हो, तुम खताकार हो, तुम सियाहकार हो, लेकिन कुछ भी हो मेरे ही बंदे हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुमकिन है तुम्हें तुम्हारे घर वाले अपने घरों से धुकार देंगे,
وہ چل پل بلکہ اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات صرف اور صرف اس ایک رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ پرندے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے گود میں لیے ہوئے ان کے بچوں کے منہ میں دانا ڈالتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں، چیر فار کھانے والے جانور ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو پیٹ میں لیے ہوئے پھرتے ہیں، در در پھرتے ہیں اپنی محبت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے اور بچے کو اپنے ماں سے اپنے والد سے محبت ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جو 99 رحمت کے حصے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم آقا ہے جو ہمیں اور آپ کو پکار کر کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے گنہگار بندو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم آؤ میرے در پر، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری جھولی کو بھر کر کے واپس کروں گا۔ وہ 90 سال کا گنہگار، وہ 90 سال کا انسان، وہ رہا جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدا کی نافرمانی میں گزار دی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے سامنے ایک سجدہ بھی نہ کیا، وہ گنہگار بندہ جس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہ ہو، وہ ہر طرف سے جدا ہو کر جب ایسا وقت آ جاتا ہے جب ان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ان کے پیروں کے اندر لڑکھڑاہٹ آ جاتا ہے، جب اس کی آنکھوں سے بینائی کم ہو جاتی ہے، جب اس کے کانوں سے سنوائی کم ہو جاتی ہے اور زبان کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہوتی ہے جس سے وہ لوگوں سے بات کرے، وہ محبت کرنے والی بیوی بھی ان سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ تھک ہار کر، وہ ہر طرف سے تھک ہار کر ہر ایک کے در سے ٹھکرا کر ٹھوکر کھا کر وہ ایک رب کے سامنے آتا ہے اور اپنے رب کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میرے رب میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے ہر ایک در سے ٹھوکر کھایا ہے، ہر ایک مجھ سے ہر ایک مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آخر میں آپ کے در پر آیا ہوں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں گنہگار ہوں۔ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ یہ تو چور ہے، یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو زناکار ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو سود خور ہے۔ اے رب تم بھی، اے رب تو بھی مجھے اپنے در سے مت ٹھکرانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم نے میرے در پر آنے میں ضرور دیر کی ہوگی، لیکن میری رحمت اور میری مغفرت میں دیر نہیں ہے۔ جیسے ہی تم آؤ گے تمہاری رحمت میری رحمت کی وجہ سے تمہاری جھولیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا، تمہاری جھولیوں میں نیکیاں بھر دی جائے گی۔ آپ سوچئے